बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम। हमारा आज का मौजू है मुनाफिक कौन होते हैं। मज़ीद गुफ्तगू से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अज़ीज़ान मन, अल्लाह ताला ने मुनाफिक के मुतल्लिक़ कुछ बातें कुरान में बयान की हैं और कुछ बातें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में मज़ीद वज़ाहत से बयान फरमाई हैं। हम पहले मुनाफिक से मुतल्लिक़ बातें कुरान से करेंगे, फिर अहादीस भी बयान करेंगे और आखिर में मुनाफिक होने के नुकसानात बयान करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुनाफिक हमेशा झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, जैसा अल्लाह और रसूल पर फ़रेब करने का इल्ज़ाम लगाया था, जिसका ज़िक्र सूरत अहज़ाब में है कि जब कहने लगे मुनाफिक और जिनके दिलों में रोग यानी बीमारी थी, हमें अल्लाह व रसूल ने वादा न दिया मगर फ़रेब का। सूरत इनफाल में एक बार फिर मुसलमानों पर गरूर करने का इल्ज़ाम लगाया। फरमाया, जब कहते थे मुनाफिक और जिनके दिलों में आज़ार यानी बीमारी है कि ये मुसलमान अपने दीन पर मगरूर हैं। इन दोनों आयतों से ये साबित होता है कि मुनाफिक दिल के रोगी यानी बीमार होते हैं, क्योंकि अल्लाह और रसूल पर और मुसलमानों पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो फ़रेब देते हैं और दीन में गरूर करते हैं। इसलिए मुनाफिक दिल का रोगी और झूठा इल्ज़ाम लगाने वाला होता है। अल्लाह ने मुनाफिक की मज़ीद पहचान ये करवाई है कि वो खुदा की राह में लड़ते नहीं हैं और मुंह से कुछ कहते हैं और दिल में कुछ और होता है, जैसा कि सूरत आले इमरान में फरमाया, और इसलिए कि पहचान करा दे उनकी जो मुनाफिक हुए और उनसे कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में लड़ो या दुश्मन को हटाओ। बोले, अगर लड़ाई होनी जानते तो ज़रूर तुम्हारा साथ देते। और उस दिन ज़हरी ईमान की बानिस्बत खुले कुफ्र से ज़्यादा करीब थे। अपने मुंह से कहते हैं जो उनके दिल में नहीं है और अल्लाह को मालूम है जो छुपा रहे हैं। तो साबित ये हुआ कि मुनाफिक अल्लाह की राह में जहाद या लड़ते नहीं और उनके दिल में कुछ और होता है और कहते कुछ और हैं। अल्लाह ने मज़ीद ये बताया कि मुनाफिक रसूल की तरफ और किताब की तरफ नहीं आते, जैसा कि सूरत निसा में फरमाया है कि और जब उनसे कहा जाए कि अल्लाह की उतारी हुई किताब और रसूल की तरफ आओ तो तुम देखोगे कि मुनाफिक तुमसे मुंह मोड़कर फिर जाते हैं। अजीज़ान मन, अल्लाह ने मज़ीद मुनाफिक के मुतल्लिक़ फरमाया है कि मुनाफिक धोखा फ़रेब देने वाले होते हैं, सलात के करीब दिल हारे आते हैं और दिखावा करते हैं और उनकी सोच या दिल डगमगा रहा होता है, जिसका ज़िक्र सूरत निसा ही में फरमाया है कि बेशक मुनाफिक अपने गुमान में अल्लाह को फ़रेब दिया चाहते हैं और वही उन्हें गाफिल करके मारेगा। जब सलात को खड़े हों तो हारे जी से लोगों को दिखावा करते हैं और अल्लाह को याद नहीं करते मगर थोड़ा बीच में डगमगा रहे हैं, ना इधर के ना उधर के। मालूम ये हुआ कि मुनाफिक फ़रेब धोखा देने वाले और सलात से दूर भागने वाले और दिखावा करने वाले और ना इधर के ना उधर के होते हैं। अज़ीज़ान मन, अल्लाह ने मज़ीद मुनाफिक के मुतल्लिक़ फरमाया कि वो बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से लोगों को रोकते हैं और बखील यानी हाथ रोकने वाले भी होते हैं, जैसा कि सूरत तौबा में फरमाया कि मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। बुराई का हुक्म दें और भलाई से मना करें और अपनी मुट्ठी बंद रखें यानी बखीली करें। वो अल्लाह को छोड़ बैठे तो अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया। बेशक मुनाफिक पक्के बेहुक्म हैं। अल्लाह ताला ने मज़ीद ये बताया कि मुनाफिक झूठ उड़ाते हैं यानी बोलते हैं, जिसका ज़िक्र सूरत अहज़ाब में फरमाया है कि अगर बाज ना आए मुनाफिक और जिनके दिलों में रोग है
اور مدینہ میں جھوٹ اڑانے والے یعنی بولنے والے تو ضرور ہم تمہیں ان پر شہ دیں گے۔ سورۃ منافقون میں پھر فرمایا کہ منافق جھوٹے ہیں۔ جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ عزیزان من، قرآن سے ثابت یہ ہوا کہ منافق دل کے بیمار ہوتے ہیں اور اللہ اور رسول اور مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں، وہ دھوکہ فریب کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، منہ پر کچھ کہتے ہیں اور دل میں کچھ ہوتا ہے۔ اللہ اور رسول اور کتاب کی طرف منافق نہیں آتے، صلاۃ کے قریب نہیں آتے مگر دکھاوا کرتے ہوئے۔ ان کی سوچ ڈانوا ڈول ہوتی ہے، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ عزیزان من، منافق کے متعلق مزید اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں بھی باتیں بیان کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامتیں 3 ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ ایک بخاری شریف کی دوسری حدیث میں 4 نشانیاں فرمائی ہیں کہ جس میں چوتھی نشانی بد زبانی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی وہ ہوں گی وہ منافق ہوگا، یا ان 4 میں سے اگر کوئی ایک خصلت بھی اس میں ہے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے، جب جھگڑے تو بد زبانی پر اتر آئے۔ ترمذی میں، نسائی شریف میں، مسلم شریف میں، مسند احمد میں اور سلسلہ صحیحہ میں بھی یہی حدیثیں بیان ہوئی ہیں۔ مسلم شریف میں مزید یہ ہے کہ چاہے وہ روزے رکھے، چاہے صلاۃ پڑھے، چاہے مسلمان سمجھے، اگر 3 علامت ہیں تو وہ منافق ہے۔ یحییٰ بن محمد بن قیس ابو ذکیر نے کہا میں نے علاء بن عبد الرحمن کو اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا منافق کی علامات 3 ہیں: چاہے وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ سلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ منافق میں 2 خوبیاں نہیں ہوتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 خوبیاں منافق میں جمع نہیں ہو سکتی: عمدہ سیرت اور دین کی سمجھ بوجھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزید حدیث جو مشکوٰۃ شریف میں بیان ہوئی ہے منافق اور مومن کی پہچان بتائی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھیتی کی سی ہے جسے ہوا جھکا دیتی ہے اور مومن کو مصائب آتے رہتے ہیں، جبکہ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہوتی ہے، وہ حرکت نہیں کرتا حتیٰ کہ اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں بھی یہی حدیث مختلف الفاظ سے بیان ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال پودے کی سب سے پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ ہوا اسے جھکا دیتی ہے اور کبھی برابر کر دیتی ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ وہ سیدھا کھڑا رہتا ہے اور آخر ایک جھونکے میں کبھی اکھڑ ہی جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں فرمایا منافق کو اپنا سردار یعنی لیڈر نہ بناؤ۔ سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کو اپنا سردار نہ کہو
کیونکہ اگر وہ تمہارا سردار ہوا تو تم اپنے رب کو ناراض کر دو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف میں منافق کے متعلق مزید فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس امت کے ہر منافق کا اندیشہ ہے، کیونکہ وہ بات حکمت کے ساتھ کرتا ہے جبکہ عملی طور پر ظلم کرتا ہے۔ اب ہم آخر میں منافق ہونے کے نقصانات پر آیات پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافق کو جہنم اور عذاب اور اپنی لعنت کی نوید سنوائی ہے، جس کا ذکر سورۃ توبہ میں فرمایا ہے کہ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ انہیں بس ہے اور اللہ کی ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ سورۃ فتح میں ایک بار پھر فرمایا ہے کہ اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ پر گمان رکھتے ہیں، انہی پر ہے بری گردش، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار ہے اور وہ کیا ہی برا انجام ہے۔ عزیزان من، امید ہے آپ کو ہماری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آخر میں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔